اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمین۔ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو باندھے اللہ پر جھوٹ؟ وہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے پاس اور کہیں گے گواہ کون؟ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ کہیں گے گواہ یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ کہا اپنے رب پر۔ آگاہ رہو، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ ٹھیک ہے، کون سے ظالم کون ہے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ جو لوگ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، یصدون من روکتے ہیں، اور تلاش کرتے ہیں ٹیڑھا پن کو، اور وہ آخرت سے انکاری ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا یستطیعون السمع وما كانوا یبصرون۔ اولئک لم یکونوا، یہی لوگ عاجز کرنے والے نہیں ہیں زمین میں، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ دگنا کیا جائے گا ان کا عذاب، اس لیے کہ وہ نہیں سن سکتے تھے حق کی بات کو اور نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حق بات کو آپ بریکٹ میں ہی لکھ دیں۔ آیت کا مطلب ہے کہ زمین میں یہ کچھ بھی کریں اللہ کو تو نہیں ٹھکا سکتے نا، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ اب ان کی سزا ہے کہ ان کو ڈبل عذاب دیا جائے گا، اور اس لیے کہ یہ حق بات نہ سن سکتے تھے نہ حق بات دیکھ سکتے تھے۔ دیکھ سکتے نہ سن سکنے کا مطلب کیا ہے؟ جان بوجھ کر کے اس کو نہیں سنتے تھے نہ اس کو دیکھتے تھے، مطلب سننے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ مطلب یہ کہ گوارا ہی نہیں کرتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنے آپ کو، انفسهم اپنے جانوں کو یا اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، خسارے میں ڈالا، گھاٹے میں ڈالا، اور گم ہو گئی ان سے وہ باتیں جو گھڑتے تھے۔ گم ہو گئی ان سے وہ باتیں جو گھڑتے تھے، یعنی جو انہوں نے اپنے لیے اطمینان کے لیے غلط قسم کے نظریات اور باتیں بنا رکھی تھی، تو وہاں پر تو کوئی نظر ہی نہیں آئے گی ان کو۔ لا جرم کا ترجمہ ہوتا ہے انڈیڈ، دراصل یا یقیناً، انہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، یقیناً دراصل یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا اور جھک گئے اپنے رب کی طرف، اخبتو مانا جھک گئے، عاجزی، انکساری، عبادت، ریاضت، خشوع، خضوع، رب کی ہر بات کو تسلیم کرنا، یہ سب اس میں آ گیا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں یا جنتی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
مثل الفریقین کالعامی والعصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. ان دونوں گروہوں کی مثال اندھے اور بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والے کی طرح ہے. کیا یہ مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ کہ جس نے بتایا نا، ایک اندھا اور بہرا ہے، دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہے، تو دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. تم نے ان کو ڈرایا ہے، وہ آدمی بھاگ گیا، نہیں آ رہا ہے. وہ ڈرنے والوں میں سے تھا نا. ایک ڈرانے والے ہوتے ہیں، ایک ڈرنے والے ہوتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اور بے شک بھیجا ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف کہ میں تمہارے لیے کھلا خبردار کرنے والا ہوں، یا آگاہ کرنے والا ہوں، یا ڈرانے والا ہوں. دوسری آیت بھی پڑھتے ہیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر دردناک عذاب والے دن سے. اب اس سے پہلے سورہ یونس میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ اجمالی طور پر آیا ہوا ہے. اب یہاں کچھ تفصیل کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ان کو بتایا کہ میں آگاہ کرنے والا ہوں، واضح طور پر تمہیں بتا رہا ہوں، مجھے خدا نے بھیجا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اور میں اس دردناک عذاب والے دن سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں. تو یہ سرگزشتیں اس لیے بھی بیان کی جاتی ہیں کہ جن کے لیے قرآن شروع میں یہ اترا، اہل مکہ، وہ اس سے سبق حاصل کریں. جو واقعات ان کے ہاں مشہور و معروف تھے، انہی کے حوالے سے ان سے بات کی گئی ہے جس کو جانتے تھے. تو نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی ان کے لیے ایسا ہی اتنا ہی مشہور تھا کہ جب وہ قومیں جب اپنا جرائم کا پیمانہ لبریز کر چکی تو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہ بچ سکی. تو تم کون ہوتے ہو؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. تو کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا ان کی قوم میں سے، ہم تو نہیں دیکھتے تمہیں مگر تم آدمی ہمارے جیسے، مثلنا، وما نراک، اور نہیں دیکھتے کہ پیروی کرتے ہیں تمہاری مگر وہ لوگ جو خسیس ہیں، حقیر ہیں، ہم میں سے بادی الرائے، جو سطحی سوچ والے ہیں. اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت، بلکہ ہم تمہیں خیال کرتے ہیں جھوٹا. اچھا، انہوں نے کیا کہا قوم والوں نے کہ تم ہی کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، تم تو ہمارے جیسے ہی آدمی ہو، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جنات میں سے، نہ کوئی ما فوق البشر، تم تو ہمارے جیسے ہو. اور دوسری بات یہ کہ جو تمہارے فالوورز ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے کے حقیر لوگ ہیں، غریب ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، اراذل، خسیس ہیں، جن کی اور وہ بھی ایسے ہیں کہ جو ہر آدمی کے پیچھے چل پڑتا ہے بغیر سوچے سمجھے، وہی تمہارے پیچھے چل پڑے. بادی الرائے کا مطلب یہ، اور چل پڑے ہیں. اور ہم کوئی بھی فضیلت اور نعمت یا فضل
ہمارے مقابلے پر تمہیں حاصل ہی نہیں ہے، ہم پر کوئی بھی تمہیں فضیلت نہ مال و دولت میں، نہ لاؤ لشکر میں، نہ کسی اور معاملات میں، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم غلطی پر ہو، جھوٹے ہو۔ قال یا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ فرمایا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، بتاؤ اگر میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے اپنی طرف سے مجھے رحمت عطا فرمائی ہے، وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اور وہ پوشیدہ ہو گئی تم پر، کیا ہم اسے زبردستی چپکائیں یا مسلط کریں، لازم کریں تمہارے لیے؟ وَأَنْتُمْ كَارِهُونَ لَهَا كَارِهُونَ، اور تم اس کے لیے کو ناپسند بھی کرتے ہو۔ یعنی جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، اللہ نے ہمیں جو رحمت دی ہے تو ہم تو زبردستی نہیں چپکا سکتے تمہارے ساتھ اس رحمت کو جس کو تم پسند ہی نہیں کرتے۔